بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ کے گھر والے، ماما پاپا، بہن بھائی؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا جو لیکچر ہے یہ بی ایس سی، بی کام، بی ایس اور اس کے علاوہ بی اے کے جتنی بھی بیچلر کی کلاسز ہیں، ڈگری کلاسز ہیں، سبھی کے لیے لیکچر پاک اسٹڈی کا جاری و ساری ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں، جن بچوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بیٹے بیٹیاں جلدی سے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو جو ہر لیکچر ہے، ہر ویڈیو جو ہے، ٹاپک جو ہے، وہ وقت پہ واٹس ایپ کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ بھی مل سکے اور آپ کا کوئی بھی لیکچر جو ہے وہ مس نہ ہو، اور اس کرونا کے دنوں میں آپ کی پڑھائی کا جو ہے وہ نقصان نہ ہو۔ تھینک یو۔ آج کا جو بیٹا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تقسیم بنگال۔ تقسیم بنگال، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور تقسیم بنگال کی جو منسوخی کے اثرات ہیں ان کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے صوبہ بنگال جو تھا یہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ تھا، اور اس وقت اس کی جو آبادی تھی تقریباً یہ 8 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ اتنے بڑے صوبے کا جو نظم و نسق تھا وہ چلانے کا جو سپرداری تھی وہ ایک لیفٹیننٹ گورنر کے بس کی بات نہ تھی۔ یہی بات تھی کہ 1905 میں بنگال کو تقسیم کر کے اور مشرقی بنگال کو علیحدہ کر دیا گیا، جو کہ مسلم اکثریت والا حصہ تھا، اور یہ مسلمانوں کے حق میں تھا۔ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کی نہ صرف شدید مخالفت کی بلکہ 1911 میں اس جو تقسیم ہوئی تھی اس کو باقاعدہ منسوخ بھی کروایا۔ اس سے آپ ہندوؤں کی جو مکاریاں ہیں اور مسلمانوں کے یہ کتنے خیر خواہ ہیں اور مسلمانوں کے یہ کتنا خلاف ہیں، اس چیز سے آپ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بڑھیں گے تقسیم بنگال کی وجوہات کیا کیا تھیں۔ نمبر 1، آبادی کا دباؤ۔ بنگال آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ تھا، جس کی آبادی بہت زیادہ تھی اور بڑی کثیر تعداد میں اس کی آبادی تھی۔ اس کی آبادی 8 کروڑ کے لگ بھگ تھی، اور اتنے بڑے صوبے کا جو نظم و نسق تھا، جو نظام تھا، وہ ایک لیفٹیننٹ گورنر کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ چلا سکے۔ لہذا اس لیے سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ آبادی ہونے کی وجہ سے اور مسلم آبادی ہونے کی وجہ سے اس کو تقسیم کیا جائے۔ نمبر 2، رقبے کے لحاظ سے وسیع۔ رقبے کے لحاظ سے بھی جو صوبہ بنگال تھا یہ بہت بڑا تھا، باقی صوبوں کی نسبت اس کا رقبہ بڑا وسیع تھا۔ اس کا رقبہ 1,89,000 مربع میل تھا۔ کتنا جی؟ 1,89,000 مربع میل اس کا رقبہ تھا۔ کس کا؟ تقسیم بنگال کی ہم بات کر رہے ہیں۔ بڑے رقبے کی وجہ سے اس کی 2 حصوں میں تقسیم ناگزیر تھی۔ بڑے رقبے کی وجہ سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا جو تھا بڑا مشکل تھا، اس لیے یہ اس کو کہہ لیں کہ پھر مسلمانوں کے حق میں یہ صوبہ جو تھا وہ آ گیا۔ بندرگاہ چٹاگانگ کی تباہی۔ بنگال کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری تھا، کیا ضروری تھا؟ کہ چٹاگانگ کی بندرگاہ پر توجہ دی جاتی، اس کی طرف خصوصی انضمام کیے جاتے، مگر کلکتہ کی بندرگاہ کی موجودگی کی وجہ سے چٹاگانگ کی جو بندرگاہ تھی اس پر کوئی توجہ نہ دی جاتی تھی۔ اسے تباہی سے بچانے کے لیے، اسے اس تباہی سے دور کرنے کے لیے بنگال کی تقسیم ضروری تھی۔ اس وجہ سے جو بنگال ہے وہ تقسیم ہوا۔ نمبر 4، زبان کا مسئلہ۔ اڑیسہ کا جو علاقہ تھا وہ 3 صوبوں پر بنگال، آسام اور یوپی میں منقسم تھا، تقسیم تھا۔ کون سا؟ اڑیسہ کا علاقہ 3 صوبوں بنگال،
آسام اور یو پی میں تقسیم تھا، ان علاقوں میں زبانیں بھی مختلف بولے جاتی تھی اور لوگ بھی مختلف طرح کے تھے، جس کی وجہ سے انتظامی اور عدالتی نمائندوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان انتظامی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اس کا مسئلے کا جو حل تھا وہ صرف اور صرف تقسیم بنگال تھا، تاکہ لوگ بھی مشکلات سے بچ جائیں اور جو دور دراز کے علاقوں کا سفر کر کے آتے ہیں ان کا وقت اور جو لمحات ہیں اور قیمتی پیسہ ہے وہ بھی بچ جائے۔ نمبر 5، معاشی بدحالی۔ معاشرے کے اندر بدحالی تھی، معاشرے میں بڑے برے حالات تھے، اسپیشلی مسلمانوں کے۔ بنگال صوبے کا مرکزی مقام کلکتہ ہندوؤں کا گڑھ اور ترقی یافتہ تھا۔ کلکتہ جو تھا وہ ہندوؤں کا گڑھ تھا، مرکز تھا، اور وہ باقی علاقوں کی نسبت، باقی صوبوں کی نسبت بڑا ترقی یافتہ تھا اور اس کی طرف توجہ دی جاتی تھی، باقی صوبوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ مشرقی بنگال میں مسلم اکثریت تھی، جس کی وجہ سے اس کی پسماندگی بھی عروج پر تھی، کیونکہ یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس لیے مسلمانوں کے کسی حقوق پر یا مسلمانوں کی کسی بات پر توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ اس پسماندگی کا صرف ایک ہی حل تھا، اور وہ حل صرف اور صرف بنگال کی تقسیم تھا کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ اگر اس کی طرف توجہ نہیں دینی تو پھر تقسیم ہو کے جن کے حق میں جائے گا، جن کے پاس جائے گا، وہ خود بخود مسلمان یا کوئی اور قوم جو ہے وہ اس کی توجہ خود بخود اس کی طرف دویں گے اور اس کی ترقی جو ہے اس کو پہلے سے زیادہ بڑھا کر اور خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ اچھا جی، نمبر 6، نظم و نسق کا مسئلہ، یعنی کہ نظم و ضبط کا مسئلہ، ڈسپلن کا مسئلہ۔ باقی چند ایک پرابلمز کی طرح، مسائل کی طرح، صوبے میں ندی نالے اور جنگلات بہت زیادہ تھے۔ اس میں بنگال کے اندر ندی نالے بھی بہت تھے اور جنگلات بھی جہاں پر بہت زیادہ تھے۔ سفر کی سہولتیں جو تھیں وہ بالکل کم تھیں اور نہ ہونے کے برابر تھیں۔ کہاں؟ اس جگہ پر، اس مقام پر، بنگال کے اندر۔ چور ڈاکو جو تھے وہ سفر کے دوران اکثر لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، لوگوں کا مال، روپیہ، پیسہ۔ اب حکومت کے لیے ان پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ حکومت یہاں پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی، حکومت سے صحیح معنوں میں یہ معاملہ ڈیل نہیں ہو رہا تھا، حل نہیں ہو رہا تھا، اس کا جو انتظام و انصرام تھا وہ صحیح معنوں میں چل نہیں رہا تھا۔ لہذا اس لیے بنگال کو تقسیم کیا گیا تاکہ حکومت کو نظم و نسق کے جو مسئلے ہیں وہ حکومت ان کو آسانی کے ساتھ حل کر سکے۔ یہاں تک تو بات تھی جی تقسیم بنگال کی وجوہات کیا ہیں۔ اب ہم بات کریں کہ تقسیم بنگال کی جو منسوخی تھی اس کے کیا اثرات ہوئے۔ سب سے پہلے سیاست میں انتہا پسندی کا آغاز۔ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو دھرتی ماتا کے ٹکڑے کرنے کے مترادف قرار دیا اور بلا وجہ بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا۔ بنگال کی جو تقسیم ہوئی تھی اس کو منسوخ کروانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے وہ سیاسی انتہا پسندی پر مشتمل تھے، اور اس سے یہ بات مسلمانوں کے سامنے بھی کھل کے آ گئی کہ یہ اگر ہمارے لیے یہ تو کہتے تھے کہ کانگریس مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی جماعت ہے اور مسلمانوں کے حقوق کا بھی دفاع کیا جائے گا اور پاکستان کی بھی بات کی جائے گی، تو جن سے آج یہ ایک چھوٹا سا صوبہ جو ہے اس کی جو تقسیم ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی، تو کل کو یہ مسلمانوں کے خیر خواہ کہاں سے ہوں گے؟ اور یہاں سے کہہ لیں کہ ایک انتہا پسندی جو تھی، زور زبردستی کی ڈاکو راج اور زور زبردستی کی جو سیاست ہے یا ایک پارٹی پریشر جسے کہتے ہیں، سیاسی پریشر جو ہے، پریشر گروپ، ان چیزوں نے یہاں جنم لیا اور ذہنی طور پر جو مسلمان ہیں وہ اس سے الجھ کے منتشر ہو گئے اور مسلمانوں کے ذہنوں میں ان کے بارے یہاں سے باقاعدہ نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ یہ لوگ ہمارے خیر خواہ کبھی نہیں ہیں۔ نمبر 2، کانگریس کا اصل روپ عیاں ہونا۔ کانگریس نے تقسیم بنگال کی منسوخی میں بنگالی ہندوؤں کا ساتھ دیا۔
جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کانگریس جو ہے یہ کسی بھی طور پر مسلمانوں کی خیر خواہ نہیں ہے، یہ تو صرف ہی اور صرف ہندوستانیوں کی جماعت ہے، بلکہ یہ صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، یہ پورے ہندوستان کی بھی جماعت نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کے اندر مسلمان بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے۔ تو لہذا انہوں نے یہ 2 نمبری کر کے اور کہہ لیں کہ جو مخالفت کا بیج بویا، جو منافقت کا بیج بویا، اس سے جو کانگریس کا روپ تھا وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا، عیاں ہو گیا، اور لوگوں نے کانگریس سے خود بخود منہ موڑنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے علامہ اقبال، قائد اعظم جیسے لوگ بھی ہندو مسلم اتحاد کے کہہ لیں کہ ہم ہی تھے، لیکن جیسے جیسے سر سید علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں پر ان کی حقیقتیں کھلی کانگریس کی، تو وہ بھی خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ نمبر 3، مسلم سیاسی بیداری کا فروغ۔ تقسیم بنگال کی منسوخی نے مسلمانوں میں جو سیاسی بیداری تھی وہ پیدا کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ پھر مارچ وجود میں آئی۔ مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے حقوق کا دفاع نہیں کریں گے، بلکہ یہ تو اگر ہمیں کچھ ملا تو اس کو بھی چھین لیا انہوں نے، اور ان کو اندر سے اتنی تکلیف ہوئی ہے، اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور مسلم بھائی بھائی ہیں، لیکن اندر سے یہ اتنے ہمارے مخالف ہیں اور اتنے بڑے دشمن ہیں۔ اس بات نے مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور پیدا کیا، ایک بیداری پیدا کی، جس کی وجہ سے بعد میں ہمیں اللہ پاک نے پھر مسلم لیگ کی صورت میں ایک جماعت بھی عطا فرمائی۔ نمبر 4، ڈھاکہ یونیورسٹی کا قیام۔ تقسیم بنگال کی منسوخی کے باعث جو برطانوی حکومت تھی، اس نے مسلمانوں کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو منانے کے لیے ڈھاکہ میں ایک مسلم یونیورسٹی قائم کر دی، جو مسلمانوں کے نام پہ اور مسلمانوں کے لیے قائم کی گئی۔ اس میں پہلی بار اسلامیات کے مضمون کو نصاب تعلیم میں شامل کیا گیا۔ اس وقت ڈھاکہ کے اندر یونیورسٹی کا قیام ہوا جس میں اسلامیات کو بطور نصاب شامل کیا گیا، جس سے مسلمان ظاہری طور پہ بہت خوش ہوئے اور ذہنی طور پہ مسلمانوں کو بڑا سکون ملا کہ مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی، اور اسپیشلی جس میں اسلامیات کو بطور نصاب شامل کیا گیا، یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشی اور اعزاز کی بات تھی۔ نمبر 5، برطانوی وقار مجروح۔ تقسیم بنگال کی منسوخی کے باعث جو برطانوی حکومت کا وقار تھا وہ مجروح ہوا، یعنی کہ جو ان کی عزت تھی وہ پامال ہو گئی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرتشدد احتجاج کے ذریعے حکومت کو جھکایا جا سکتا ہے۔ اس سے ایک نئی چیز نے جنم لیا کہ ہر کوئی ڈنڈا سوٹے والا جو گروپ ہے، کوئی بھی پریشر گروپ ہے، کوئی بھی سیاسی گروپ ہے، وہ 2-4 بندے لے کے باہر نکلے اور احتجاج کر کے زبردستی اپنے فیصلے منوا سکتا ہے۔ اس سے جو برٹش حکومت تھی ان کی جو عزت تھی وہ خاک میں مل گئی، ان کا جو وقار تھا وہ مجروح ہوا، اور اسی وجہ سے انہوں نے ہمیں ڈھاکہ کے اندر مسلم یونیورسٹی بھی باقاعدہ بنا کر دی۔ نمبر 6، 2 قومی نظریے کا ارتقاء آغاز۔ تقسیم بنگال کی منسوخی کے باعث اس بات کی بھی تائید ہو گئی، یعنی کہ اس بات کی بھی حمایت ہو گئی کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے مفادات اور ان مفادات کا تحفظ کبھی نہیں کر سکتے ہندو۔ لہذا مسلمانوں نے کانگریس سے علیحدگی کا سوچا اور 2 قومی نظریے کا پرچار کیا، اور اس بات کو بامپا جانا کہ ہندو کبھی بھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، ان کا کھانا پینا ہمارا کھانا پینا الگ، ان کا کلچر الگ، ماحول الگ، اور ان کا کہہ لیں کہ جو ثقافتی نمائندگی ہے وہ الگ۔ ہمیں خدا کے ماننے والے، یہ کئی بھگوانوں کے خداؤں کے کالی ماتا، چٹی ماتا، بولے ناتھ، اور مندروں میں پتہ نہیں کیا کیا ہے ان کے ماننے والے ہیں، لہذا ہمارا کسی بھی لحاظ سے ان کے ساتھ اتفاق نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ ہم ایک گائے کو ہے اس کو ذبیحہ کھاتے ہیں جانور سمجھ کے، اور یہ اسی گائے کی پوجا کرتے ہیں، اس کو ماتا سمجھتے ہیں، گاؤ ماتا سمجھتے ہیں، اور اس کو خدا مانتے ہیں، بھگوان مانتے ہیں، اور اسی کا پیشاب تک بھی پیتے ہیں، اتنی ان کی ذہنیت۔ تو ہم اسی گائے کو جانور سمجھتے ہوئے اس کا ذبیحہ کھاتے ہیں، جو قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کے مطابق ہمارے لیے کھانا اس کا جائز ہے اور حلال ہے۔ تو ان ساری صورتوں کی بنا پر مسلمان اور ہندو کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، نہ ان کا نظریہ اکٹھا ہے، نہ ان کی سوچ الگ ہے۔ لہذا ہمیں الگ وطن چاہیے، اور الگ وطن کے لیے پھر ہم نے اپنی ایک الگ سے سیاسی پارٹی مسلم لیگ کی صورت میں رجسٹرڈ کروائی، اور اللہ پاک نے پھر چند سالوں کے بعد مسلم اکابرین کی محنت کے نتیجہ میں اللہ پاک نے پیارا
ملک پاکستان ہمیں مسلم لیگ جو اس وقت قائد اعظم کی مسلم لیگ تھی اس کی صورت میں عطا فرمایا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی سوال ہو تو بات ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر لیکچر جو ہے وہ وقت پہ مل سکے۔ تھینک یو، بائے بائے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔